کو ایک واقعہ بھی سناتا ہوں کہ یہ ہلیۃ الاولیاء ایک کتاب ہے، اس میں کچھ واقعات صحیح ہیں۔ تو ون آف دا صحیح انسیڈنٹس از کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا اور اس کے بہت سے سنس تھے، مطلب یو کین امیجن ڈرنکارڈ ہوگا، ظاہر ہے کہ چوری کرتا ہوگا، رابری کرتا ہوگا، واٹ ایور۔ وہ اتنا تنگ آئے وہاں کے لوگ کہ انہوں نے کہا کہ اس کو دور دراز کسی علاقے میں چھوڑ آتے ہیں چینز باندھ کے، کیونکہ بہت فساد مچاتا ہے۔ تو وہ اس دور کے جو نبی تھے ان سے انہوں نے مشورہ کر کے اس کو چینز میں باندھا، دور پھینکا۔ یعنی اس کے سنز اتنے زیادہ تھے، وہ اتنے تنگ تھے، انہوں نے کہا مرتا ہے تو مرے۔ اس بندے کی ڈیتھ ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نبی کو وحی آئی، اور وحی میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا ایک ولی فوت ہو گیا، تم نے اسے غسل نہیں دیا۔ اور وہ نبی اتنا حیران ہوئے، ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ یہ کون فوت ہو گیا، اللہ کا ولی جس کو میں نے غسل نہیں دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہاں اس علاقے میں جاؤ اور جا کر دیکھو۔ تو جب وہ وہاں پہنچے اپنی قوم کو لے کے، اتنا حیران ہوئے کہ یہ تو وہی بدکار آدمی ہے جس نے ناک میں دم کیا ہوا تھا، تو یہ شخص ولی کیسے بن گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نے مرنے سے پہلے ایک دعا کی تھی، اور وہ دعا مجھے اتنی عزیز ہے، اتنی پسند آئی کہ اگر وہ دعا سے پوری انسانیت کو بھی بخشوانا چاہتا میں بخش دیتا۔ اور وہ دعا یہ تھی کہ اے اللہ، اگر مجھے معاف کرنے سے تیری عزت میں کوئی کمی نہیں آتی تو مجھے معاف کر دے، اور اگر مجھے سزا دینے سے تیری عزت بڑھتی ہے تو مجھے سزا دے۔ بہت ہی خوبصورت ورڈز ہیں۔ دیکھیں نا، اللہ نوز بیسٹ کہ کون اللہ سے ریپینٹ کر لے، کس طرح سے ریپینٹ کر لے، اس لیے جج نہیں کرنا چاہیے کسی کو، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کیا ایکٹ کسی کا پسند آ جائے۔ تو یہ اللہ کی ذات ہے کہ آپ ایک سٹیپ لیں گے، اللہ تعالیٰ 10 سٹیپس لیں گے۔ آپ چل کر آئیں گے، اللہ تعالیٰ دوڑ کر آئیں گے، آپ کو ویلکم کرنے آئیں گے۔ اوکے، اس لیے اللہ تعالیٰ یہ غفلت میں کبھی نہ آئیے گا، نہ ہی اس حماقت میں کبھی پڑیے گا کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، یا اب میں کیا کروں اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے، ہر چیز تو حرام ہے، وہ حرام میں کرتا ہوں۔ تو سٹریس میں آ کے انسان اللہ سے ہی بات کرنا چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے بس میں نے کرنا ہی حرام ہے تو چھوڑو، اللہ تعالیٰ سے کیا بات کرے۔ تو یہ حماقت ہے، یہ شیطان کا بہت زبردست اسٹریٹجی ہے کہ ہمیں اللہ سے بدگمان کر دیں۔ تو بدگمانی کبھی نہیں کرنی، اور وہ حدیث فالو کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فارمولا بتایا کہ فالو این ایول ڈیڈ بائی اے گڈ ڈیڈ۔ کوئی گناہ ہو گیا ہے، کسی کو آپ نے کوئی ظاہر ہے حقوق العباد میں کمی ہو گئی ہے، یا کوئی پرسنل سن ہو گیا ہے، اللہ کی حدود پامال ہو گئی ہیں، جو کام نہیں کرنا چاہیے تھا وہ اکیلے میں کر لیا ہے، تو ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا، پروکریسٹینیٹ نہیں کرنا، اتنا زیادہ ریگریٹ میں نہیں چلے جانا کہ بس اب زندگی ختم ہو گئی، اب تو میں بالکل ہی بیکار ہو چکا ہوں۔ رسول اللہ سیڈ فالو اے بیڈ ڈیڈ بائی اے گڈ ڈیڈ، بس خلاص، تاکہ دل پہ وہ کالا دھبا نہ پڑے، جس کی وجہ سے پھر ظاہر ہے دل بہت ڈارکن ہو جاتا ہے، پھر نیکی نہیں لگتی، برائی نہیں لگتی۔ اور یہ ہم نے خود فیل کیا ہے، ایک دور میں برائیاں بالکل برائی نہیں لگتی تھی، یہ تو پرسنل ہمارا ایکسپیرینس ہے۔ میری لائف پاسٹ میں ایسی ہے کہ بہت سی برائیوں میں انوالو تھے، وہ لگتی ہی نہیں تھی برائی۔ یہ کنڈیشن آف ہارٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اب وہ چیز اتنی برائی لگتی ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ کسی دور میں ہم یہ بھی کرتے تھے۔ تو اٹ آل ڈیپینڈز آن دا کنڈیشن آف دی ہارٹ۔ قلب جو ہے نا، یہ بہت سائنس ہے قلب کی، کہ قلب اصل میں ہے کیا۔ اینڈ دین اللہ سبحانہ وتعالیٰ said this hadith is really should be our constitution. Whoever is concerned about the hereafter، دیکھیں priorities، it's all about priorities۔ جو کوئی ہیئر آفٹر کے بارے میں کنسرنڈ ہے، ہیئر آفٹر کے بارے میں کون کنسرنڈ ہوتے ہیں، کیسے کنسرن شو کرنا ہے؟ ایک ایٹیٹیوڈ یہ ہے، ایک جو ہے وہ اگزامپل یہ ہے، اگر کسی کو آپ نے دیکھنا ہے نا وہ ہیئر آفٹر کے بارے میں کتنا کنسرنڈ ہے، اس کی روٹین گواہی دے گی کہ وہ آخرت پہ نظر ڈالے ہوئے ہیں۔ اس کی روٹین میں لوگوں کی مدد کرنا ہوگا، کسی کے چہرے پہ اسمائل لانا ہوگا، کسی کے بارے میں برا فیل نہیں کرنا ہوگا، اس کی روٹین میں لوگوں کو فورگیو کرنا ہوگا، کیونکہ وہ اللہ سے امید لگا رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں اللہ مجھے معاف کرے تو میں اس کی مخلوق کو معاف کروں، میں اتنا ریجڈ نہ ہوں۔ اس کی روٹین میں نماز ہوگی، اس کی روٹین میں وہ کام ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کو کہے ہیں، اس کا کیلنڈر سیٹ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کے مطابق۔ تو دس شوز کہ وہ کنسرنڈ ہے ہیئر آفٹر کے بارے میں۔ تو جو کوئی ہیئر آفٹر کے بارے میں کنسرنڈ ہے، اللہ ول پلیس رچنس ان ہز ہارٹ، اللہ اس کے دل کو غنی کر دے گا، برنگ ہز افیئرس ٹوگیدر، اس کے معاملات کو سمیٹ لے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ہمارے معاملات پھیلے ہوئے ہیں، کبھی ادھر سے ٹینشن آتی ہے، کبھی پڑھائی کا سٹریس ہے،
کبھی جو ہے وہ اولاد کی طرف سے ٹینشن ہے, کبھی فیملی کی طرف سے ٹینشن ہے, کبھی کوئی دوست ٹینشن دے دیتا ہے, کبھی اسپاؤس ٹینشن دے دیتا ہے, کبھی بزنس میں لاس ہو جاتا ہے. یہ زندگی کے معاملات ہیں. تو ہمارے افیئرز اتنے پھیل چکے ہیں کہ اب ہم یہی سوچتے ہیں کہ یار کریں تو کیا کریں, نہ نماز پڑھنے کا ٹائم ہے, نہ اللہ سے بات کرنے کا ٹائم ہے. تو یہ کیوں ہے؟ کیونکہ دنیا پرائیورٹی بن گئی. دنیا کے افیئرز, صحابہ کے نزدیک اوقات ہی کوئی نہیں تھی دنیا کی. اسی لیے وہ بہادر تھے, اسی لیے کریجیس تھے, اسی لیے ان کا پرپز, ان کا مشن, ان کا ویژن وہ چلتا رہتا تھا. جو مرضی سچویشن کریٹ ہو جائے, سرکمسٹانسز ان کو نہیں روکتے تھے, وہ چلتے رہتے تھے اپنی منزل کی طرف. منزل کی طرف جانے سے وہ رکتا ہے جو ڈر جاتا ہے دنیا کے پرابلم سے. تو وہی ڈرے گا جس کے لیے امپورٹنس بہت ہے دنیا کی. تو دنیا کی امپورٹنس کیا ہے؟ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے. راستے میں ایک مری ہوئی بکری تھی, اس کا کارکس یعنی کہ بوسیدہ اس کا جسم تھا, سڑ چکا تھا, گل چکا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اس کو کوئی لینا چاہے گا؟ ول سم آف یو لائک ٹو پرچیز دس؟ تو صحابہ نے کہا اس کو کون پرچیز کرے گا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کے نزدیک دنیا کی حقیقت اس سے بھی کمتر ہے. تو یہ دنیا کی حقیقت ہے. ہم دنیا کی ٹینشنوں پہ روتے ہیں کہ یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. پرسپیکٹیو چھوٹا سا ہے نا, مائیوپک ویژن ہے. صحابہ کا ویژن ہی آخرت تھی. وہ ہنس رہے ہوتے تھے دنیا کے مسائل پہ, بہادری سے مقابلہ کر رہے ہوتے تھے کہ چلو 60 سال 50 سال کی زندگی گزر ہی جائے گی, ریوارڈ اللہ کے پاس ہے. صبر کرو, دل کو بڑا کرو, مقابلہ کرو زندگی کی مصیبتوں کا, مشکلوں کا, اللہ تعالیٰ اسٹرینتھ دے گا تمہیں. یہ ان کا ایٹیٹیوڈ تھا. تو بہرحال ہمارے افیئرز جو ہیں وہ پھیلے ہوئے ہیں, اور وجہ یہی ہے ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے فارغ نہیں کیا. ہر چیز کے لیے فارغ کیا ہوا ہے, لیکن اللہ کی جب بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو دکھاتا ہے, ایگزامپلز دکھاتا ہے کہ ٹائم میرے کنٹرول میں, ٹائم میرے ہاتھ میں ہے, اور تم اگر میری رسپیکٹ نہیں کرو گے, میری قدر نہیں کرو گے, تو پھر تمہارے لیے معاملات مشکل ہو جائیں گے. اسی طرح زندگی ڈیزائن ہوئی ہے. ہم کسی نہ کسی کو فالو کرتے ہیں, ہم کسی نہ کسی کے پیچھے بھاگتے ہیں. اگر ہم اللہ کے پیچھے نہیں بھاگیں گے, ہم سوسائٹی کے پیچھے بھاگیں گے. سوسائٹی کے پیچھے نہیں بھاگیں گے, ہم میڈیا کے غلام بن جائیں گے. وہ ہمیں جو دکھائیں گے ہم وہی کرنا چاہیں گے. تو ٹرو فریڈم اللہ کو فالو کرنے میں. سو دنیا تمہارے پیچھے بھاگے گی, تم دنیا کے آگے. Whoever is concerned about the world, Allah will place poverty between his eyes. اور جو دنیا کو کنسرن بناتا ہے, دنیا کو کنسرن بنانے کا یہ مطلب نہیں کہ کمائی چھوڑ دینی ہے, پڑھائی چھوڑ دینی ہے, ہر وقت اللہ اللہ کرنا ہے. دنیا کو کنسرن بنانے سے مراد ہے کہ دنیا کو گول سمجھنا. تو دنیا کو پریفرنس بنانے کا مطلب ہے کہ گریڈی ہو جانا, سیلفش ہو جانا, سیلف سینٹرڈ ہو جانا. اور ظاہر ہے کہ دنیا کے پیچھے کچھ اس طرح سے بھاگنا کہ ساری تگ و دو دنیا کے لیے. اور یہی ہے کہ ہمارے ٹائم میں برکت کیوں نہیں, ہماری لائفز میں برکت کیوں نہیں ہے, کیونکہ ہم نے اس اینٹی کو, اس بینگ کو اگنور کیا ہوا ہے. اور اس سے بڑی بغاوت کوئی نہیں ہو سکتی. اللہ کے تمام خوبصورت نام ہیں, ان کے ذریعے دعا مانگو. تو اللہ تعالیٰ کے نام یا حی یا قیوم, یا رحمان, یا ذی الجلال والاکرام, یہ دعائیں کرتے کرتے یہ ان کے نام پکارنا. ٹھیک ہے. ایک حدیث میں آتا ہے, ایک شخص نے کہا یا ذی الجلال والاکرام, ایک صحابی نے کہا. تو اللہ کی نے کہا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے ایسے ناموں کا ذکر کیا ہے کہ اگر اس کے بعد تم جو دعا مانگو وہ قبول ہوگی. اور یہ صرف ان صحابی کے لیے نہیں تھا, یہ ہم سب کے لیے. جو شخص یا ذی الجلال والاکرام, اس کے بعد جو دعا مانگے گا وہ قبول ہوگی, ایکسیپٹ ان دعاؤں کے جو کہ حرام دعائیں ہیں, جیسے کسی کے لیے برا چاہنا, یا کسی کی قطع تعلق کی لیے دعا کرنا, یا کوئی ایسی بری دعا کرنا, ایکسیپٹ ان دعاؤں کے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایک صحابی نے کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اللہ کی نے کہا کہ تم اس کے بعد بھی جو دعا کرو گے وہ قبول ہوگی, کیونکہ یہ اتنی امیزنگ اسٹیٹمنٹ ہے. بلکہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو شخص میرے بھائی یونس کی دعا مانگے گا اور اس کے بعد جو دعا کرے گا وہ دعا لازمی قبول ہوگی. اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پہلے تو اس نے بیان کیا کہ لا الہ الا انت, یا اللہ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, صرف آپ ہی اللہ ہیں. سبحانک and you are perfect. انی کنت من الظالمین and I am the most imperfect. I am the one who is faulty. اور میں ہی گناہ گار ہوں. تو اللہ آپ کے علاوہ کوئی بات کے لائق نہیں ہے, آپ پاک ہیں اور میں گناہ گار ہوں. جو شخص یہ کہے گا نا اس کی دعا لازمی قبول ہوگی. اس طرح سے کچھ دعائیں اللہ کی میں نے سکھائی ہمیں. جو شخص وہ کلمات پڑھ کے, اللہ کی حمد ہے وہ,
پڑھ کے دعا کرے گا وہ لازمی قبول ہوگی. ایک حدیث میں آتا ہے جو شخص پڑھے گا نا اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جو شخص یہ کلمات پڑھ کے دعا مانگے گا اس کی دعا کبھی رد نہیں کی جائے گی اور یہ آپ کو کتابوں میں مل جائے گی. اس کا مطلب کیا ہے اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ، یہ اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اس لیے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی اللہ ہیں، آپ کے علاوہ لا الہ الا انت الاحد، آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، آپ اکیلے ہیں، الصمد آپ بے نیاز ہیں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا تو مطلب آپ کو آتا ہے. تو یہ چیز. ایک اور دعا اللہم انی اسألک بان لک الحمد، کیونکہ سب تعریفیں آپ کے لیے ہیں، لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم. یہ جو پڑھے گا اس کی بھی دعا لازمی قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دینا، وہ جو آپ کو صحیح حدیث میں واقعہ پتہ ہے نا، آپ میں سے اکثر کو پتا ہوگا کہ جو 3 شخص پھنس گئے تھے غار میں، طوفان آیا، پتھر گرا، پھنس گئے. اب تینوں نے کیا کیا؟ اپنے جو نیک اعمال کیے تھے اور کہا کہ یا اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ خالصتاً تیرے لیے تھے تو اس پتھر کو ہٹا دے اور ہماری دعا قبول کر. تو پتھر ہلا، پھر دوسرے نے دعا کی، پتھر ہلا، اور تیسرے نے کی کہ اتنا راستہ بن گیا کہ وہ لوگ نکل گئے. اچھا، وسیلے کا کانسیپٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہماری جو امت اکثر گمراہ ہوئی ہے نا وہ اس وسیلے کے پوائنٹ سے ہوئی ہے کہ وسیلہ جی وسیلہ مانگو، وسیلہ پتہ نہیں بزرگ کا بھی وسیلہ لے رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ مانگ رہے ہیں اور کیا کیا. دیکھیے وسیلہ 3 چیز کا مانگنا چاہیے جو کہ ہمیں قرآن و حدیث سے ملتا ہے. ایک اللہ کے ناموں کا وسیلہ، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے ناموں کا وسیلہ، یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحیم کہہ کے دعا مانگنا، دعا قبول ہوتی ہے. دوسرا اپنے نیک اعمال کا وسیلہ کہ اللہ کہ میں نے وہ والا کام صرف آپ کی رضا کے لیے کیا تھا تو میری دعا قبول کر لیں. اور تیسرا کوئی بھی نیک شخص جو زندہ ہے اس سے دعا کروا لینا. مطلب آپ کسی شیخ سے ملے ہیں جن کے بارے میں آپ کا گمان ہے کہ یہ انشاءاللہ بہت نیک ہیں، بظاہر اللہ تعالیٰ غیب کے حال جانتے ہیں، تو شیخ میرے لیے دعا کریں، تو یہ ہم کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ فلاں پیر صاحب کے وسیلے یا اللہ مجھے بخش دیں، یا ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دینا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ صحابہ نے کبھی نہیں کیا. صحابہ اللہ کے نبی کے بعد they were the most knowledgeable of people. صحابہ نے کبھی نہیں کہا کہ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میری یہ دعا قبول کر لے، کبھی بھی نہیں کہا. حالانکہ اللہ کے نبی ان کے مطلب مسجد میں، قبر ان کی مبارک سامنے تھی مسجد نبی کے ساتھ، لیکن کبھی نہیں کہا. بلکہ کیا کرتے، عمر بن خطاب اپنے دور میں نا اللہ کے نبی کے چچا حضرت عباس کو لے آتے اور دعا کرتے یا اللہ جب اللہ کے نبی زندہ تھے ہمارے ساتھ تھے تب تو ہم ان سے دعا منگواتے تھے بارش کی اور آپ قبول کر دیتے. اب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو ہم ان کے چچا کو لے آئے، یا اللہ ان کی دعا قبول کر لیں. لیکن یہ کبھی نہیں کہا یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے یہ دعا قبول کر لیں. یہ ایسی چیزیں جو کہ نئی ہے دین میں، جو کہ صحابہ نے کبھی نہیں کی. اینڈ دس شوڈنٹ بی ڈن، کیونکہ جو چیز اللہ کے نبی نے خود نہیں کی اور صحابہ نے نہیں کی وہ دین کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح سے آخر میں درود پڑھنا، دعا کے آخر میں درود پڑھنا. ایک صحابی دعا مانگ رہے تھے تو اللہ کے نبی نے کہا مجھ پہ درود پڑھا کرو، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے میں 1/3 آپ پہ درود پڑھوں گا اور 2/3 اپنی دعا مانگوں گا. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تو زیادہ پڑھ لے میرے پہ درود تو زیادہ بہتر ہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آدھا درود پڑھوں گا اور آدھا دعا مانگوں گا اپنے لیے. تو کہا کہ فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تم زیادہ درود پڑھو تمہارے لیے بہتر ہے. تو نے کہا کہ یا رسول اللہ 2/3 درود 1/3 دعا. فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تم درود زیادہ کرو تمہارے لیے بہتر ہے. تو رسول اللہ میں آئندہ پڑھوں گا یا بس درود. تو اللہ نے کیا کہا کہ تمہارے سارے پریشانی بھی دور ہو جائیں گے اور تیرے سارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. یہ ہے فائدہ اللہ کے درود پڑھنا. تو کثرت سے کبھی کبھی نا انسان کا دل نہیں چاہتا کہ میں اپنا ذہن کو سوچوں اور تھوڑی سستی ہو رہی ہوتی ہے تو درود پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دل کے حال جانتے ہیں نا. اچھا ایک اور چیز میرے ذہن میں آئی، یہ جو ایک حدیث لوگ بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ یا اللہ میں دعا کروں تیرے سامنے یہ بے ادبی ہے کیونکہ تو دل کے حال جانتا ہے. یہ بات ٹھیک بالکل نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں ابراہیم علیہ السلام خود دعائیں کر رہے ہیں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور مکہ کے لیے. تو یہ بات کرنا کہ اللہ تعالیٰ دل کے حال جانتا ہے مجھے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ حدیث میں الدعاء هو العبادہ،
دعا ہی تو عبادت ہے. اگر میرے فار ایگزامپل 5 بچے ہیں, 5 ہے نہیں جیسے کہہ رہا ہوں, اگر 5 بچے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ میں آپ سب سے محبت کرتا ہوں اور عبداللہ ہی سے بہت محبت کرتا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے کہ میں سب محبت سب سے کرتا ہوں, لیکن اس سے میں خاص محبت کرتا ہوں. I have this special place in my heart for عبداللہ. اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں نا الدعاء هو العبادہ, دعا ہی تو عبادت ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہاں ساری عبادات ویسے عبادات ہیں, لیکن دعا جو ہے نا یہ بہت امیزنگ عبادت ہے, یہ کرکس ہے تمام عبادات کا. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اسی طرح سے ہم اس کو بس ختم کی طرف آتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ہیبٹ کو اپنانے کی توفیق دے اور ساری زندگی کے لیے اپنانے کی توفیق دے, اور ہمیں ایسا نہ بنائے کہ ہم 2-4 دن دعائیں مانگیں اور پھر اس کو چھوڑ دیں, کیونکہ یہ وہ عادت ہے, یہ وہ ہیبٹ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے کامیاب ترین لوگوں نے مانگی, کامیاب ترین لوگوں نے مانگی. اور جو اس ہیبٹ کو پکڑ لیتا ہے نا, اپنی زندگی سے اٹیچ کر لیتا ہے, وہ شخص کبھی بھی گمراہ اور لاچار نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا میں بھی بہترین آسانی کر دیتے ہیں اور آخرت میں بھی آسانی کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو واقعتاً سچے دل سے عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ, اور اپنی عاجزی انکساری کا اعلان کرنے والا بنائے, اور آپ سے کثرت سے دعائیں مانگنے والا بنائے. اور یا اللہ اگر ہمارے دل میں یقین نہیں ہے تو ہمارے دل میں یقین پیدا کر دے, کیونکہ ہر توفیق اور ہر بھلائی آپ کی طرف سے ہے, اور ہر شر ہمارے نفس کی اور شیطان کی طرف سے ہے. سبحانک اللہم و بحمدک. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے, ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں. اللہ حافظ.